مسلما ومجليا ومزكيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو یہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ ارباب چمن کوکبان محفل حضرات، اساتذہ کرام اور حب فلسطین رکھنے والے میرے گلشن آفتاب و مہتاب کے نایاب موتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج میری تقریر کا موضوع فلسطین کی آزادی اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ موضوع نہ صرف ایک قوم کے حق کی بات کرتا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے ایمان، اتحاد اور غیرت کی آزمائش کا بھی مظہر ہے۔ سامعین ذی وقار، فلسطین صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ فلسطین تو وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے قدم رکھے۔ یہ وہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور اس کے ذکر کو قرآن مجید میں شامل فرما کر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور ان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آج یہ مقدس سرزمین ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ فلسطین کی مظلوم عوام اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ امت مسلمہ جسے ان کا سہارا بننا تھا بے حسی کی چادر اوڑے بیٹھی ہے۔ فلسطین کی نہتی عوام پر دن رات بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے بزرگوں کو قید کیا جا رہا ہے اور ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہیں۔ ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ان ماؤں سے جا کر پوچھو جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، ان والدین سے جا کر پوچھو ان کے غم کا کیا عالم ہوگا جن کے سامنے ان کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، 30 اکتوبر 2024 کی رپورٹ کے مطابق 53,164 افراد شہید و لاپتہ ہیں۔ شہداء میں 17,280 بچے، 11,815 خواتین اور 6,600 گھر لاوارث ہو چکے ہیں اور 55,000 بچے والدین سے محروم ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، اسرائیلی جب چاہتے ہیں اہل غزہ کا پانی، گیس، بجلی، یہاں تک کہ خوراک وغیرہ سب چیزیں بند کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ کرے وہ ان میں سے نہیں ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینی عوام کا نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور امت مسلمہ کا حق بنتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفریقہ نہ ڈالو۔ اور امت مسلمہ کا حق بنتا ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ سامعین محترم، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی مدد یہ ہے اس کے ظلم کو روکا جائے، مظلوم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے نجات دلایا جائے۔ سامعین محترم، آج کے دور میں میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے فلسطین کے حقائق دنیا کے سامنے لانے ہوں گے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو آج دنیا وہ دیکھے گی جو ظالم دکھانا چاہیں گے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ظالم حکومتوں اور ان کی حمایت کرنے والی کمپنیوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اور سامعین محترم، مالی امداد کے ذریعے بھی ہمیں فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی اور ان کی زندگی آسان بنانا ہوگی۔
یاد رکھیے خود بخود ٹوٹ کر گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ سامعین محترم، آج وقت باتوں کا نہیں ہے عمل کا ہے۔ ہمیں فلسطینی بھائیوں کے حق میں عملی اقدامات کرنے ہوں گے، اور اگر ہم خاموش رہے تو یہ بے حسی ہماری آئندہ نسلوں کو چل کر بزدل بنا دے گی۔ اور میں آپ سب حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ فلسطینی بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مظلوموں کی دعائیں رنگ لیں گی اور فلسطین کی زمین آزاد ہوگی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، مظلوم کی آہیں سن کر ہم خاموش رہتے ہیں، مظلوم کی آہیں سن کر ہم خاموش رہتے ہیں، نہ جانے کس منہ سے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔